اسلام کو چینج کرنا ہوتا ہے نا, میں 4 شادیوں پہ بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس سے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جناب پروفیسر غامدی صاحب نے بیان دیا ہے بھی 4 شادیوں کے خلاف. انہوں نے بڑے اپنے ہی وہ جو ان کا ایک اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا, اس اسٹائل میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس, لوگوں کے کمنٹس کیا تھے کہ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. یعنی جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب نے 4 شادیوں کی نفی کی ہے. اس میں کس طرح سے نفی کی ہے وہ بتاتا ہوں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جو نہیں جھگڑے کرنا چاہتے, جن کو اپنی بیٹیوں پہ سوگن کا خطرہ لگا رہتا ہے, تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھیں یہ ہے ایک پڑھے لکھے اسکالر میں اور ایک ان پڑھ اسکالر میں یہ فرق ہے. ان پڑھ سے کون مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ, اور پڑھے لکھے وہ تو ہیں, لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوں گے. تو اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو اسلام میں قرآن میں ہے نا 4 شادیاں, یہ تو غزوہ احد میں ایک شادی کرنی ہے 2 کرنی ہے. وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے, ان کی بیوائیں ہیں, ان کے یتیم بچے ہیں. تو قرآن مجید نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو شادیاں کرتے ہی ہو, اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ, ان یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, یعنی ان کے معاملات دیکھنے ہیں نا, ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے, تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں, ان کی مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان میں سے شادی کرو. اس میں یہ فرمایا کہ 2 4 سے شادی کر کے ان کی سرپرستی. بہت سارے صحابہ ہو گئے تھے تو ضرورت پڑ گئی تھی, لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں, مرد کم ہو گئے تھے, اس ضرورت کے لیے اجازت دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو. ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو, ورنہ یہ کوئی دائمی حکم یا ترغیبی حکم نہیں ہے اسلام کا. ضرورت کے موقع پر اس پیکج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے پیکج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ضرورت کے وقت آپ کا یہ بھی ایک پیکج ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بیانات کیے جائیں, لوگوں کو ترغیب دی جائے. اور کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے. اس فطرت, اس وقت کیوں اللہ نے اس فطرت کی رعایت نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے 1 سے زیادہ بیوی رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. اچھا یہاں جناب غامدی صاحب سائنس کے حوالے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے 1 سے زیادہ بیوی رکھنا نیچر ہے, اور اسلام فطرت, دین فطرت ہے نا, تو نیچر کا تعین تو میڈیکل سائنس کرتی ہے نا. جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں, آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں, اب تو خواتین ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کے لیے 1 بیوی کافی نہیں ہے. کلپ رکھے ہوئے میرے پاس, ماڈرن ڈاکٹرز, لبرل ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز, انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کا گزارا 1 بیوی سے نہیں ہوتا. کرنا چاہیے گزارا, اگر یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دوسری نہیں مل رہی تو آپ برائی کی طرف جائیں, لیکن مرد کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 1 بیوی کیوں تھی, فطرت اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہیں کی گئی, اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. وہ ضرورت تھی ان کے لیے 1 بیوی. جناب غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد میں ضرورت تھی اس لیے اجازت دی گئی. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی تو 1 پر اکتفا کیا جائے گا. قرآن کے الفاظ یہی بتاتے ہیں, مجبوری ہوگی تو 1 پر اکتفا ہے. وہی مجبوری آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی, اس لیے ان کو 1 بیوی رکھنے کا حکم دیا گیا. وہ مجبوری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانوں کا جیسے باپ ایک ہے, ماں بھی سب کی ایک ہو, ایک اصل پہ سب جمع ہو جائیں جا کے. اگر آدم علیہ السلام کی 4 یا 8 یا 10 15 بیویاں ہوتی تو ہم میں تو سوتیلے پن میں لڑتے رہتے ہم, تو اما ہوا کی اولاد ہے, تو اما فلاں کی اولاد ہے, تو اما فلاں کی اولاد ہے. ایکویلٹی, مساوات جب ہی پیدا ہونی تھی, انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے, تم سب سگے بھائی ہو, سوتیلے بھائی نہیں ہو تم. اس کی مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں نکاح کیسے ہوا ہے, نکاح کیسے, وہ تو سب بہن بھائی تھے, کزن تو بعد میں بنے ہیں نا وہ, تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نسل اسی طرح چلے گی کہ جڑواں بہن بھائی کو سگا بہن بھائی قرار دیا گیا, اور جو جڑوے نہیں ہوئے ان کو ایک دوسرے کے بہن بھائی قرار نہیں دیا گیا, ان کو ان سے نکاح کی اجازت دی گئی. آج ایسا نہیں ہو سکتا. اب اسی دلیل سے کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں, جڑواں ہم ٹوئنز ہیں, لہذا یہ تو میری بہن ہے, اور جو میرے بعد اگلے سال میرا بھائی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوا وہ میری بہن نہیں ہے, میرا اس سے نکاح جائز ہے. علماء کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, بہن سے شادی غیرت کے خلاف. تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کے یہاں پھر نسل کیسے چلی ہے, ان کی اولادوں نے کس سے شادیاں کی ہیں؟ کزن تھی اس وقت, کوئی بہنیں ہی تھیں. تو یہی کہا جائے گا بھائی اس وقت ضرورت تھی نسل چلانے کی, تو اسی کو بہن قرار دیا گیا جو جڑواں پیدا ہوئی ہے بھائی کے ساتھ. جو بھائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی اس کو نامحرم قرار دیا گیا. لیکن اب یہ ضرورت ختم, اب آپ کے ماں ایک ہو باپ ایک ہو, ماں الگ ہو باپ ایک ہو, باپ الگ ہو ماں ایک ہو. سوتیلے بہن بھائی کو بھی بہن بھائی قرار دے دیا, حتیٰ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی, اس کی بیٹی کو بھی آپ کی بیٹی قرار دے دیا گیا. تو وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جاہل ہی اچھے ہیں, الحمدللہ ان پڑھ ہی اچھے ہیں, اللہ کا فضل ہے. کیونکہ ہم جو اگر یہ ماڈرن اسلام کی طرف چلے گئے نا, اس ماڈرن اسلام نے جو آج کے اسکالرز نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسلام کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے, تو ہم بھی چینج کر کے وہی حشر کرتے اس دین کا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے.
تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ اسلام میں اصل 4 شادیاں ہی ہیں, آپ میں تپڑ نہیں ہے, تو اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. بس قرآن کے الفاظ دیکھو, ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, تو جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. 2 سے تو اللہ شروع کر رہے ہیں. فإن خفتم اللہ تعدلوا, اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے, یعنی اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ زیادہ کرو, لیکن اگر تمہارے اندر تپڑ نہیں ہے. اب غامدی صاحب یہ تپڑ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے, اچھی بات ہے, ہم تو بھائی دیسی لوگ ہیں, ہم تو اسی طرح بیان کریں. پوری امت سے ہٹ کے ایک الگ چیز لے کر آ رہے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اب یہاں پروفیسر غامدی صاحب, میرا موضوع 4 شادیاں نہیں ہے, لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں نا, میں یہ 4 شادیاں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, وہ تو میں 20 دفعہ کر چکا ہوں بیان. میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہاں جناب پروفیسر غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں اور سادہ لو عوام اس گڑبڑ سے متاثر ہو جاتی ہے. دلائل کی دنیا میں وہ اتنی مضبوط بات نہیں ہوتی. اب میں مثال دیتا ہوں. ایک تو غزوہ احد کا واقعہ بیان کر دیا. پہلی بات, آپ نے جو اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا اس لیے اجازت دے دی گئی, تو یہ تو آپ نے حدیث سے لیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں حدیث ایک تاریخی کتابیں ہیں, وہ حجت نہیں ہے. یہ ان کا کلپ موجود ہے کہ حدیث تو ایک تاریخ کی کتاب ہے. اگر یہ ہسٹری کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب ہے, ہم بھی مانتے ہیں تاریخ کی کتاب ہے, لیکن کس کی ہسٹری ہے؟ پیغمبر کی باتیں اس میں. ہسٹری اگر مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو تو مانی جائے گی یا رد کیا جائے گا؟ مانی جائے گی. تو نبی کی ہسٹری اگر اس میں بیان ہو رہی ہے اور نبی کے اقوال بیان ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ وہ نبی کے آرڈرز ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ جب وہ حدیث آپ کے فیور میں جا رہی ہے تو آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, اور جب وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں تاریخ کی کتابیں ہیں. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ ایسا ہوا تھا؟ یہ تو حدیث سے ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی کیا تفسیر کرتی ہیں؟ بخاری میں وہ تفسیر موجود ہے. اگر آپ نے حدیث ہی لینی ہے تو بخاری کی حضرت عائشہ کی تفسیر لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے زمانے میں, یعنی نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی شخص کی کفالت میں ہوتی تھیں. وہ چاہتا تھا اس یتیم بچی سے شادی کرنا. جیسے کوئی نامحرم بچی لے کے پال لی, اب وہ جب جوان ہو رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ہی اس سے نکاح کر لوں. تو وہ کیا کرتے تھے, اس بچی کا جتنا مہر بنتا تھا نا اتنا نہیں دیتے تھے, کم مہر. اب بچی کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو کم مہر میں نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے میری بیٹی میں یہ خاصیت ہے تو میں اس کا زیادہ مہر لوں گا. اب مطالبہ کرنے والا باپ تو ہے نہیں, تو یہ شخص کیا کرتا تھا, نکاح کرنے کے لیے بہت تھوڑا مہر کر کے خود ہی اس سے نکاح کر لیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یتیم بچی کے ساتھ ظلم ہے کہ تم اس کو مہر کم دے رہے ہو اور اس سے نکاح کر رہے ہو. اس سے نکاح کرنا ہے تو اتنا مہر دو جتنا اس کی خاندان کی عورتوں کا, جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے, جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے. ادروائز تم اس سے نکاح مت کرو. اب ایک انسان کو دھچکا لگتا ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں. عرب میں نکاح کرنا آسان نہیں تھا, کیونکہ لوگ 2 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. جو شادی کے قابل لڑکیاں وہ ملتی نہیں تھی لوگوں کو. ہماری طرح نہیں تھا کہ اخباروں میں اشتہار دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی, شادی دفتروں میں جا کے اور شادی پیج بنا کے. ایسا صحابہ کے دور میں نہیں تھا, کیونکہ رواج تھا. عرب میں تو 10 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, 10 10 رکھا کرتے تھے. تو اب جو بھی بہت اونچے مالدار لوگ ہوتے, ذرا ان کی پرسنالٹی ہوتی, وہ سب کی شادیاں ہو جاتی. لڑکیاں ملنا آسان نہیں تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے نا تو فوراً نکاح کا پیغام مت بھیجو, عدت گزرنے کا انتظار کرو. پھر قرآن کہہ رہے ہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے پیغام بھیجنے میں تاخیر کرنا, لہذا گول مول طریقے سے بھیج دیا کرو. تو بیوہ عورت کے بارے میں اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کہ تمہارے لیے صبر بہت مشکل ہوگا. یہ بیوہ عورت کے بارے میں, یعنی اس کو فوراً سب لوگ پیغام بھیجیں گے تو تم بھی گول مول بھیج دو, سراہتاً نہ بھیجو, عدت کا انتظار کرو. آج ہے ایسا؟ آج تو بیوہ عورت عدت کیا, عدت کے بعد بھی 10 10 سال گزر جاتے ہیں, پیغام نہیں آتا. تو یہ انہی افلاطونیوں کی وجہ سے ہے کہ ایکچولی کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی اس دور میں تو ایسا, ایکچولی اس دور میں 4 4 شادیوں سے زیادہ کا رواج تھا, اس لیے لڑکیاں ملتی نہیں تھیں. اب کسی نے یتیم بچی پالی بھی ہے تو اسی پہ اس کا دل آتا تھا میں شادی کروں گا. اب پیسے ہیں نہیں شادی کے مہر دینے کے, تو وہ کیا کرتے تھے, یار تھوڑا مہر دے دو اور کر لو نکاح. قرآن نے ظلم سے روکا, اور الفاظ دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں میں ظلم کرو گے, یعنی ان کو پورا مہر نہیں دو گے. تو اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, دیکھو پھر اس سے نکاح مت کرو, تمہارے پاس تو اتنی گنجائشیں ہیں, ان کے علاوہ 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کرو. تو جس مذہب نے 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کی تمہیں پرمیشن دی ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اسی سے کرو؟ پھر کیا ضرورت ہے اسی سے کرو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بچے کو, یا ہم شوگر کے مریض کو منع کرتے ہیں مٹھائی کھانے سے, وہ پھر بھی لڈو کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار ایک لڈو کے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تمہیں تو اللہ نے اتنی اجازت دی ہے, 20 چیزیں ڈاکٹر نے کہا تم کھا سکتے ہو, سموسے بھی کھا سکتے ہو, پکوڑے بھی کھا سکتے ہو, اور خربوزے بھی کھا سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ 20 چیزیں کھا سکتے ہو, تو لڈو ہی پہ تیرا دل کیوں آیا ہوا ہے؟ اور کیا کھانے کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں؟ تو اللہ نے بھی یہاں صحابہ کو خطاب کیا کہ جس مذہب نے تمہیں 2 2 3 3 4 4 شادیوں کی اجازت دی ہو, نکاح کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, تو کیوں کسی لڑکی سے نکاح کر کے کم مہر دے رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو, اس سے کوئی بھی نکاح کر لے گا.
تم ان کے علاوہ 2 3 4 سے نکاح کرو. ہاں اس آیت نے 4 سے زیادہ پہ پابندی لگا دی ہے. اس آیت کے بعد اور پھر نبی کی دیگر حدیثیں بھی ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, اور وہ بھی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے نہیں پتہ چلتا واضح طور پہ. اگر آپ حدیث کو حجت نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں حدیثیں تاریخی کتاب ہیں, تو جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب سے میں کہوں گا پھر آپ کوئی آیت دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ اسلام نے 4 پہ بند کیا ہو. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے 2 3 4 سے کر سکتے ہو, اس سے زیادہ کیا, اس سے تھوڑی پتہ چل رہا ہے. یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ مان لے بھی لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا, یتیم بچیاں ہو گئی تھیں, ان پہ ظلم ہو رہا تھا, اس وجہ سے اسلام نے کہہ دیا 2 3 4 سے نکاح کرو تاکہ یہ ظلم ختم ہو, تو کیا آج ظلم نہیں ہو رہا؟ پہلے زمانے میں ظلم یہ ہو رہا تھا کہ یتیم بچی کی شادی تو ہو رہی ہے, مہر کم مل رہا ہے. آج شادی ہی نہیں ہو رہی, اور مہر کیا, جہیز دے کے بھی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ انگلش, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ کیا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ سوسائٹی میں 2 3 4 شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو بھی یتیم بچیوں پہ ظلم ہی ہوتا ہے. پہلے ظلم یہ ہو رہا تھا کہ اچھے سے اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن اس کو اتنا مہر نہیں دے رہا جتنا اس کا حق بنتا ہے. آج پہلی بات لوگوں نے ایک رکھی ہوئی ہے, لڑکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, یتیموں کو تو کوئی ویسے ہی پوچھتا نہیں. اور یتیم بچی کا اگر اچھا رشتہ مل جائے, کوالیفائڈ کوئی ڈاکٹر, انجینئر, کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر, ایسے اچھے کوئی خاندانی لوگ مل بھی جائیں, جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے اور ان کے داماد جیسے خاندانی لوگ اگر مل بھی جائیں, تو بھی میرے بھائی ان کو مہر دینا تو دور کی بات, وہ جہیز دے رہی ہوں پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا کوئی, یعنی مل ہی نہیں رہا. تو آج زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے سوسائٹی میں آپ 2 3 4 شادیوں کا رواج عام کریں گے تو پھر لڑکیاں, جب نکاح کے قابل لڑکیاں ختم ہو جائیں گی, جب ختم ہوں گی تو مرد روڈیں ناپتے پھریں گے پھر کہ ہمیں بیوی چاہیے, اور جب وہ روڈ ناپیں گے تو پھر شادی لڑکی کی مرضی پہ ہوگی, آپ کی مرضی پہ نہیں ہوگی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول جناب غامدی صاحب نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا لمس یونیورسٹی میں. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو, ڈیمانڈ کم ہو, اس کی ویلیو بڑھتی ہے یا گرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے آتی ہے. جس کی ڈیمانڈ زیادہ, سپلائی کم, اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اسلام نے ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی سوائے ان کے جو کمزور ہیں, ان کے علاوہ ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, جبکہ عورتیں 1 کے مقابلے میں 4 پیدا نہیں ہوتی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تھوڑی ہے کہ 1 کروڑ آبادی ہے تو 4 کروڑ لڑکیاں, اس میں گروتھ ریشو برابر ہی رکھا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, کوشش ہر شخص 4 کی کرے گا, کامیاب نہیں ہوگا اس میں. کچھ 2 کر لیں گے, بہت کم ہوں گے جو 4 کر پائیں گے ابھی, کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے. وہ بھی تو راضی ہوگی نا سامنے والی, تو وہ کیوں آپ کی دوسری بیوی بنے گی, کیوں آپ کی تیسری وائف بنے گی؟ وہ آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگا, آپ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں گے تو چوتھی بھی بن جائے گی آپ کی, اور میٹرک کے بھاگے بھی ہوں گے تو پہلی بھی نہیں بنے گی. آج غامدی صاحب اعلان کریں میں 3 شادیاں اور کرتا ہوں, دنادن رشتے نہ آئے میرا نام بدل دینا. کیوں؟ لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہمیں کوئی خاندانی آدمی چاہیے. ان کے لیے آپ نے مصیبت کھڑی کر دی. سب ایک لے کے گھوم رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, دیکھو ماشاءاللہ. ابے جو باقیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لمس یونیورسٹی کی پروفیسر لڑکیاں وہ میٹرک کے بھگوڑے سے شادی کر رہی ہیں. جو پروفیسر ہے وہ تو ایجوکیٹڈ لڑکی دیکھ رہا ہے اپنے لیے, اور جو فیمیل پروفیسر ہے وہ 8ویں کے بھگوڑا, 10ویں سے بھگوڑا, پینے والا, کوئی سٹا لگا رہا ہے, یہ مل رہی ہیں ان کو. تو اسلام نے جو یہ 4 کا کہہ دیا نا, شکر ہے ہم اسلام کے حکم کو چینج نہیں کر رہے, کیونکہ ہم اس ماحول سے متاثر نہیں ہیں. اس لیے ہم نے ایسی دیسی پن دکھایا, بھائی جیسے ہے ویسا ہی رہے گا, آپ کو اچھا لگے تو بھی, آپ کو برا لگے تو بھی. سوچ رہا ہوں تھوڑی سی بیچ میں انگلش ٹھیش پیش کر دیا کروں, اس سے تھوڑا سا لوگ کہیں گے پڑھے لکھے مولانا صاحب ہیں. تو سپلائی جب زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1 کے مقابلے میں 4 عورتیں تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں, اتنا گروتھ ریشو تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے تاکہ ویلیو بڑھے عورت کی. ویلیو بڑھنے سے کیا ہوگا؟ جہیز ویز ختم, مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ, کیونکہ مرد کی زیادہ ضرورت رہے گی نا, اس کو مل ہی رہی ہوں گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکی کبھی غیر کفو میں نہیں جائے گی. لڑکی کے لیے شوہر ہمیشہ اس سے برتر ہوگا. اگر لڑکی ماسٹرز ہے تو وہ کسی پی ایچ ڈی کے پاس جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ وہ اگر بریگیڈیئر کی بیٹی ہے تو میجر جنرل کی بیٹی کے پاس جائے گی. وہ اگر وزیر کی بیٹی ہے, صدر مملکت کی مثال اچھی نہیں لگ رہی, بہرحال وہاں جائے گی. وہ اگر رکشے والے کی بیٹی ہے تو ٹیکسی والے کے پاس جائے گی. وہ ٹیکسی والے کی بیٹی ہے تو ٹرک والے کے پاس جائے گی. وہ ٹرک والے کی بیٹی ہے. بہرحال مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے عورت ہمیشہ اپنے سے اوپر جاتی تھی اسلامی معاشرے میں, کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ غیر کفو میں نہیں کرنا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غیر کفو میں جا رہی ہے.
जोड़ की शादियां नहीं हो रही हैं उससे, जब जोड़ की शादियां नहीं होती तलाकों का रेशो और बढ़ गया इस मैंने बताता हूँ ना, मजाक थोड़ी कर रहा होता हूँ। मैं तो गांधी साहब निकाह ख्वान थोड़ी हैं, मैं तो निकाह भी पढ़ाता हूँ। गांधी साहब ने कितने निकाह पढ़ाए होंगे? आओ जनाब प्रोफेसर गांधी साहब, इंतहाई एहतराम के साथ मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की शादियां हो रही हैं मार्केट में। तो मैं तो निकाह पढ़ा चुका हूँ भाई, आओ कभी हम आपको दिखाएं जो निकाह हो रहा है। इसमें लड़की डॉक्टर है, लड़का 8वीं से भागा हुआ, 8वीं भी कंप्लीट कर लेता तो खुशी होती। मैं लड़की के अब्बा से कह रहा हूँ ये क्या जरूरत थी इसको देने की? कहते हैं बेटा 35 साल की हो गई, उम्र निकली जा रही है, गांधी साहब के पास इन मसाइल का कोई हल नहीं है। एक बात कर दी बस, उम्मत में एक चीज डाल दी, लेकिन स्टाइल पे लोग मरते हैं कि देखो ये होता है पढ़े लिखे लोगों का स्टाइल। और एक मौलवी बैठा हुआ है अंडा मोड़ पे, थप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर।